بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، قبلہ چشتی صاحب کا قصور صرف اتنا ہے، اس پر میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر ساتھی یہ بات کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ یار چشتی صاحب کسی بھی علماء کے ساتھ نہیں بنتی، سارے ہی علماء کرام جو دیگر اتنے بڑے جید اور بھی علماء کرام جو میڈیا پہ آتے ہیں وہ چشتی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کسی بھی حوالے سے گفتگو کیوں نہیں فرماتے۔ اکثر یہ بات جو نا وہ زیر بحث رہتی ہے جب مختلف لوگوں کے ساتھ میں ملاقات کرتا ہوں، تو بات دراصل صرف اتنی سی ہے کہ میں ان کے ساتھ اس حوالے سے کافی ڈیٹیل سے بات ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے، تو بات الحمدللہ یہیں پہ شروع ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے کہ چشتی صاحب جو ہے نا وہ قصور وار صرف اتنی سی بات کی ہیں، ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ آپ حق بولتے ہیں، کسی کا لحاظ نہیں کرتے، اور جو شریعت مصطفیٰ میں جس پہ گرفت فرمائی جاتی ہے آپ اس پہ گرفت فرماتے ہیں۔ تو اس میں اب ہر کوئی بندہ جب دین حق کی حقانیت سے باخبر ہوتا ہے، سمجھتا ہے، تو یقیناً وہ اس نتیجے پہ بڑی آسانی سے پہنچ جاتا ہے کہ یار یہ اگر کوئی بندہ کسی کے خلاف ہے، کوئی غلط بات کرتا ہے یا کسی کو ہٹ کرتا ہے، اس کو ننگا کرتا ہے، تو یہ کوئی اس کی ذاتی اس کے ساتھ دشمنی تو ہے نہیں، کوئی ذاتی عداوت یا کوئی ذاتی اس کے ساتھ رنجش یا اس کے مطلب کہ آپس میں کوئی اختلافات تو ہے نہیں۔ تو بات تو صرف اتنی ہے کہ جسے شریعت مطہرہ نے جسے شریعت مطہرہ نے غلط کہا ہے اس کو غلط کہنا اب یہ تو ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، بڑا اجر کا کام ہے، اور اس کے اوپر لوگ سیخ پا ہو جائیں کہ نہیں یار یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، مگر اچھا جب وہ مگر کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اسلام کو قتل کر دیا، اسلام کی شریعت کو اس نے ڈھا دیا، مطلب سمجھ لیجئے کہ پیچھے پسے پشت ڈال دیا مگر کہہ کر۔ بھائی اسلام کے اندر اگر مگر نہیں ہے، اسلام سچا اور کھرا دین ہے، اس میں کوئی بھی کسی طرح کی دوراہی نہیں ہے، جو بات حق ہے وہ حق ہے، جو سچ ہے وہ سچ ہے، حق اور باطل یہ دو ہی چیزیں ہیں، یا اسلام ہے یا کفر ہے، مطلب دو رنگی نہیں ہے نا، یک رنگ اسی لیے اقبال نے فرمایا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ چشتی صاحب کا جو قصور ہے وہ صرف اتنا ہے کہ آپ شیشہ دکھا دیتے ہیں، آئینہ دکھا دیتے ہیں، حق بیان کر دیتے ہیں، اور علماء حق کی یقین کیجیے یہی پہچان ہے کہ وہ جب حق بیان کرتے ہیں نا پھر اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، اور یہی چیزیں ہم نے قبلہ مفتی عرب عجم میں دیکھی ہیں کہ آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، حق بیان فرمایا ہے، اور حق بیان فرمانے سے ہی اللہ تبارک تعالیٰ بھی راضی ہوتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہوتے ہیں، اور پھر پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیور جو امت ہے وہ بھی راضی ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ اب چشتی صاحب جب حق بیان کرتے ہیں تو اب جو جن کے سامنے مطلب یہ بات رکھی جائے کہ یار چشتی صاحب نے اس حوالے سے یہ تبصرہ کیا، اس حوالے سے یہ فرمایا، اس حوالے سے یہ کہتے ہیں، تو وہ بجائے کہ اس پہ تحقیق کریں، غور کریں، تدبر کریں، اور اس کو مطلب علمی حوالے سے اس کی جانچ پڑتال کریں، وہ صرف اپنی ذات کو لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ نہیں یار وہ ساری باتیں چھوڑو، میرے کردار پہ انہوں نے انگلی اٹھائی ہے۔ بھئی تیرے کردار پہ انگلی اٹھائی ہے خدا کا بندے، تو صرف اتنی بات کا جواب دو کہ تو کوئی خدا رسول ہے کہ تیرے اوپر انگلی اٹھائی جا سکتی ہے؟ استغفر اللہ العظیم، تو شے کیا ہے؟ تو بھی ایک عام سا بندہ ہے، اور اگر تیرے اندر کوئی خامیاں غلطیاں پائی جاتی ہیں اور تمہیں کوئی غلطی خامی بتانے والا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تو خوش ہے، اور اگر کوئی تمہیں تمہاری غلطی کے بارے میں آگہی دے گا تو سیخپا ہو جائے گا، گرم ہو جائے گا، غصے میں آ جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ تو اپنے من کے اندر اس بت کی پوجا کروانے کی تگ و دو میں لگا ہوا ہے جو کہ شیطان نے تیرے اندر انا کا پہاڑ کھڑا کیا ہوا ہے، اور تمہیں ایک ایسا
اس نے ہوا تمہارے اندر بڑھی ہوئی ہے کہ بس تو ہی تو ہے، تیرے علاوہ نہ کسی کے پاس علم ہے، نہ کسی کے پاس تقویٰ ہے، نہ پرہیزگاری ہے، نہ شرافت ہے، نیکی، مطلب ہر چیز کا تو خود ہی جو ہے نا وہ علمبردار بنا ہوا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں یہ دنیا جو ہے نا یہ اپنا دارالعمل ہے اور دارالجزا مرنے کے بعد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین حق کے سپہ سالار، اپنے دین حق کے چوکیدار، اپنے دین حق کے پاسبان الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا فرما رکھے ہیں۔ تو انہی میں سے قبلہ مفتی عرب و عجم امام الغیرت فضل احمد چشتی صاحب بھی ہیں، جو ماشاء اللہ تعالیٰ حق کا ڈنکا بجاتے ہیں اور کسی بھی طرح کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یار حق بول کر بھی دنیا سے جانا ہے اور حق کو چھپا کر بھی دنیا سے جانا ہے۔ تو جب دنیا سے جانا ہی جانا ہے تو پھر حق بول کے جایا جائے، حق کو چھپایا تو نہ جائے، امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی طرح سے اندھیرے میں تو نہ رکھا جائے۔ تو یہی بات ہے کہ علماء کرام کو جب قبلہ مفتی عرب و عجم دعوت دیتے ہیں تحقیق کی، فکر کی، اور بارہا اپنے متعدد بیانات میں آپ نے یہ فرمایا کہ بھئی اگر تم لوگوں میں دم خم ہے تو آؤ بیٹھو۔ بھئی قبلہ چشتی صاحب کوئی گردنیں تھوڑی اتارتے ہیں، کوئی مار پٹائی یا کوئی اس طرح کا لڑائی جھگڑا تھوڑا کرتے ہیں، وہ تو علمی حوالے سے بات کرتے ہیں کہ بھئی آؤ ہم لوگ مطالعہ کریں، تحقیق کریں کہ دیکھیں ہمارے اسلاف، ہمارے جو اتنا بڑا خزانہ ہمارے لیے علم کا چھوڑ کے گئے ہیں، وہ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں۔ ان کی تو اپنی رائے بھی کوئی نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے ان چیزوں کو جب سامنے لے کر کے آیا جاتا ہے تو پھر وہ علماء اکرام کنی کتراتے ہیں، نہیں 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 جی میں نے نہیں جانا، میں نے کیوں کہ ان کے پاس بیچاروں کے پاس علم نام کی شاید تو ہے کوئی نہیں، تو وہ بالکل ویلے ہوتے ہیں اور انہوں نے وہ بڑی پیاری بات ہے 12 تقریریں یاد کی ہوتی ہیں، چند مسائل انہوں نے سیکھ لیے ہوتے ہیں اور بس اسی پہ وہ اکتفا کر کے اپنی ساری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو اصل چیز ہے، علامہ اقبال کا بھی بڑا پیارا شعر ایک یاد آیا مجھے، آپ فرماتے ہیں کہ تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا۔ اب تحقیق کیا مطلب؟ تحقیق علمی تحقیق بھی، آؤ بیٹھو اس پہ غور کرو کہ اس کے حوالے سے ہمارے اصلاح، قرآن مجید، فقہ، تفسیر، یہ ساری چیزیں کیا کہتی ہیں، آؤ تحقیق کرو۔ مگر وہ کیا ہے کہ تحقیق نہیں کرتے اور وہی پیری مریدی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ پیر نے جو کہہ دیا بس ٹھیک ادھر سجدہ کر دیا، پیر نے جو کہہ دیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، مگر علمی حوالے سے ان کے پاس کوئی شے ہوتی نہیں، ان کے دامن خالی ہوتے ہیں اور وہ ساری زندگی اسی کے اندر ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں کنویں کا مینڈک، وہ اپنے بس اسی تھوڑے سے حصار کے اندر ہی بیٹھا ٹیں ٹیں کرتا رہتا ہے اور نہ وہ مطلب علم کے میدان میں آتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ قبلہ مفتی عرب و عجم کا حق پہ ہونا اور ان کا مطلب جو آج کل معاشرے میں کہ جی چشتی صاحب کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ حق بولتے ہیں۔ اب حق جو ہے یہ تو ہر علماء کو بولنا چاہیے کیونکہ وہ انبیاء کی وراثت ہے اس کے پاس۔ اگر وہ حق نہیں بولے گا تو پھر لوگوں کو حقائق کیسے پتہ چلیں گے، کیسے سامنے آئیں گے؟ تو اسی وجہ سے کسی بھی طرح سے جو عالم دین ہوتا ہے وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، وہ دین حق کو منون بیان کر دیتا ہے۔ اب اس کے بعد اس کے اوپر کیا مشکلات آتی ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ چیزیں بات کی ہیں، مگر کم از کم قوم کو حقائق تو کھولے جائیں، بتائے جائیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کروڑہ شکر ہے کہ قبلہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب نے اب تک جتنی بھی تحقیق فرمائی ہے، جس طرح بھی بیانات فرمائے ہیں، انہوں نے کسی بھی طرح سے مطلب جانبداری کے ساتھ ساتھ مطلب آپ نے کام نہیں کیا، بلکہ غیر جانبدار ہو کر کے آپ نے بیانات کیے ہیں۔ اور اسی وجہ سے الحمدللہ جو علماء حق ہیں، جو انبیاء کرام کی وراثت ہے، جو بزرگان اہل سنت و جماعت کے جو سر کا جھومر ہیں، تاج ہیں، وہ یقیناً یہ مفتی عرب و عجم دور حاضر میں فضل احمد چشتی صاحب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ان کا سایہ تا حیات ہمارے سروں پہ سلامت رکھے اور اللہ کریم ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ ساتھیو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔